بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ رپورٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان دشمنوں کی کریمہ بلوچ کی موت کا الزام فوج پر ڈالنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں جاں بحق ہونے والی کریمہ بلوچ کی موت کا الزام پاکستانی لبرلز نے فوج اور ISI پر لگانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ملک دشمن عناصر کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ کریمہ بلوچ کا ایک پرانا ٹویٹ منظر عام پر آ گیا، جس میں وہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ انہیں پاکستانی نہ کہا جائے۔ کریمہ بلوچ نے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن مودی کو 2016 میں رکشا بندھن کا پیغام دیا تھا، جس میں انہیں پاکستانی شہری ظاہر کیا گیا، جس پر کریمہ نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ہیلو، براہ کرم اپنی پوسٹ میں اصلاح کریں، میں پاکستانی شہری نہیں ہوں اور نہ ہی اس ملک میں شمار ہونا پسند کرتی ہوں۔ شکریہ کریمہ۔ اتنا ہی نہیں، کریمہ بلوچ کینیڈا میں بیٹھ کر پاک فوج پر تنقید کرتی تھیں اور بلوچستان علیحدگی پسندوں اور PDM کی حمایت کرتی تھیں۔ کریمہ بلوچ پر ڈس انفو لیب نے بھارتی جعلی NGOز کے لیے نمائندگی کا بھی الزام لگایا تھا۔ کریمہ کی موت پر لبرلز نے سوشل میڈیا پر خوب پروپیگنڈا کیا اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کینیڈین پولیس کی تفتیش نے لبرلز کے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ کینیڈا پولیس نے کہا کہ ہمیں لاش کے پاس کسی قسم کے جرم کے شواہد نہیں ملے۔ ٹورنٹو پولیس نے کریمہ بلوچ کی موت کو نان کریمنل واقعہ قرار دے کر ٹورنٹو پولیس نے بتایا کہ کریمہ بلوچ کی موت میں کسی قسم کا سازشی عنصر نہیں۔ کریمہ بلوچ کی فیملی کو تحقیقات سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن نے کریمہ بلوچ کی لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نے کریمہ کی ہلاکت پر کینیڈین حکام سے موت کی وجوہات جاننے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ بلوچ سیاسی کارکن اور بلوچ طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی سابق چیئرمین پرسن کریمہ بلوچ کی لاش کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے برآمد ہوئی تھی۔ کریمہ بلوچ اتوار سے لاپتہ تھیں۔ پولیس کے مطابق کریمہ بلوچ کو آخری بار 20 دسمبر 2020 کو تقریباً دوپہر 3 بجے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی تھیں۔